اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صلوات سامعین گرامی، سورہ مبارکہ لہب جسے سورہ تبت یدا بھی کہا جاتا ہے، سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے، سورہ ابی لہب بھی کہا جاتا ہے، ہم اس سورہ کے سلسلے میں پیدا ہونے والے کچھ سوالات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہونے کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ کل کی گفتگو میں اس کے شان نزول کے متعلق جو ایک بات جسے سب نے دہرایا ہے، اس کے اصل ماخذ یعنی صحیح بخاری کے حوالے سے ہم نے ان روایات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی جو اس سورہ کے نزول کے بارے میں بیان کی گئیں۔ اس روایت کے مطابق اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول اپنے قریب ترین عزیزوں کو خوف الہی سے آگاہ کرو، انہیں عذاب الہی سے ڈراؤ۔ اور بقول امام بخاری حضور کوہ صفا پر یا کسی اور پہاڑ پر چڑھ کر انہوں نے آواز دی، اہل مکہ جمع ہوئے، ان کے سامنے حضور نے پہلے تو اپنی صداقت کی گواہی ان سے لی اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں تمہیں عنقریب آنے والے ایک عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے جھنجلا کر یہ کہا کہ تباً لہٰذا جمعتنا، اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، تباہ ہو جا تو، ستیہ ناس ہو تیرا، اس کام کے لیے بلایا تھا۔ یہ جملہ اس کا ایسا مزاج قدرت پہ گراں گزرا کہ اس کے نتیجے میں پوری سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہو گئی۔ تین روایتیں اور تینوں میں شان نزول یہی بیان ہوئی۔ ہمارے لیے یہ روایتیں اس لیے قابل قبول نہیں کہ اولاً اس کے اندر اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ اپنے قریب ترین عزیزوں کو بلاؤ، اس کے بجائے حضور نے پورے مکے والوں کو بلا لیا، اور اگر وہاں پر غیر متوقع طور پر بلائے جانے کے نتیجے میں ابو لہب نے، جو رسول کا چچا بھی ہے، بزرگ خاندان بھی ہے، اس نے اگر جھنجلا کے ایک جملہ کہہ دیا تو اس کے بدلے میں پوری ایک سورہ کا نازل ہونا، اور اس سورہ میں جو کچھ ابو لہب کے لیے کہا گیا وہ تو تھا ہی۔ ابو لہب کی وہ بیوی جس کی طرف سے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی اس کی طرف سے طرز عمل کا مظاہرہ نہیں ہوا، اس کے لیے یہ لب و لہجہ کہ یہ
جو جلانے والی لکڑیاں اکٹھی کرتی پھرتی ہے اور جس کے گلے میں رسی ہے بٹی ہوئی، یہ انداز بیان، اور پھر یہ کہ یہ بھی جہنم میں جل رہی ہے، جلے گی اپنے شوہر کے ساتھ۔ آخر بے قصور چچی کو اس طرح سے موضوع بحث بنانا یہ کوئی عجیب سی بات ہے۔ جو کچھ بھی جرائم ہوں گے ابو لہب کے، اور جو کچھ بھی خطائیں ہوں گی ام جمیل کے جو اس کی زوجہ ہے، یہ سب بعد میں ہوں گے۔ جرم سے پہلے سزا، اس بات کا تصور کم از کم پروردگار عالم کی عدالت کے خلاف ہوگا۔ کل جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کی بنیاد پر پروردگار عالم اعلان کر کے سزا دینے لگے تو پھر اس اعلان کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اب اگر ابو لہب کچھ کرے، حضور کے ساتھ کوئی زیادتی ناانصافی کرے یا اس کی بیوی ام جمیل کوئی رویہ اختیار کرے، تو پھر دنیا ان کو قصوروار نہیں کہے گی، بلکہ یہی کہے گی کہ جب بھتیجے نے اتنے سخت الفاظ میں ان کا ذکر کیا تو اب ان کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ جواب میں جو ان کے منہ میں آئے کہیں۔ کم از کم قصور ہلکا ہو جاتا ہے ابو لہب کا۔ یہ تو بات کی بات ہے کہ غور کیجئے کہ کیا ابو لہب کا کوئی قصور ایسا تھا کہ جس کے نتیجے میں اتنی سخت آیتیں نازل ہوں، اور ام جمیل کی کوئی خطا تھی کہ جس کے نتیجے میں یہ آیتیں نازل ہوں۔ جو کچھ مسلمانوں نے بعد کے واقعات بھی بیان کیے ہیں، وہ بھی ایمانداری کی بات یہ ہے کہ وہ باتیں بھی کافی نہیں ہیں اتنے بڑی سزا کے لیے۔ قرآن مجید نے اس لب و لہجے میں کسی کے لیے کسی کو مخاطب نہیں کیا ہے کہ نام لے کے اور پھر یوں سر عام اس کی بیوی کو بھی موضوع بحث بنا کے اتنے سخت لفظ جو استعمال کیے گئے ہیں، یہ پورے قرآن مجید میں کسی دشمن رسول کے لیے استعمال نہیں ہوئے۔ ایک سے ایک بڑا دشمن موجود ہے، اس کے باوجود ان کا تذکرہ اگر ہوا بھی ہے تو اشاروں میں ہوا ہے، کنایتاً ہوا ہے، کبھی نام لے کے تذکرہ نہیں ہوا، کبھی اتنے سخت لفظ استعمال نہیں کیے گئے۔ یہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے تو ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں یہ شان نزول جو بیان ہو رہی ہے، کیا یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس شان نزول کو اگر قبول کریں تو خدا کا عمل غیر منصفانہ نظر آتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ابو لہب کا کردار جو اس کے بعد ہے وہ کردار ہمیں قابل قبول نظر آتا ہے۔ بھلا بتائیے کہ اگر کسی کی بیوی کو یوں موضوع بحث بنایا جائے تو اب اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ جو کچھ بھی وہ کرے گا حق بجانب ہوگا۔ اور پھر حیرت یہ ہوتی ہے کہ ام جمیل کی خطائیں جو بتائی گئیں، اس میں سے ایک خطا یہ ہے کہ کہا گیا کہ 2 بیٹیاں جو حضور سے نسبت دی جاتی ہے، حضور کی 4 بیٹیاں جو ہمارے بھائیوں کے یہاں بتائی جاتی ہیں، اس میں سے 2 بیٹیاں بیاہی ہوئی تھیں ابو لہب کے لڑکوں کو، ایک عتبہ کو اور ایک عتیبہ کو۔ ان کے نام ام کلثوم اور رقیہ تھے۔ یہ بیاہی تھیں ابو لہب کے 2 بیٹوں کو۔ ام جمیل نے، ان بیٹوں کی ماں نے، اپنے بچوں کو اصرار کیا کہ تم ان بچوں کو طلاق دلوا دو، اور نتیجتاً انہوں نے طلاق دے دی۔ یہ واقعہ بھی بعد کا واقعہ ہے، پہلی تبلیغ کے دوران تو نہ بھی ام جمیل کا یہ طرز عمل ہے اور نہ کوئی ایسی بات کی گنجائش ہے۔ اور اس کے بعد مزید ستم یہ کہ اس کے ایک قصور یہ بتایا گیا کہ رسول کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، حضور کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی کہ صبح کے وقت آپ نماز شب کے لیے، صبح کی نماز کے لیے خانہ کعبہ میں جانے لگیں تو وہ کانٹے آپ کے لباس سے الجھ جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل اگر ایک دفعہ کیا ہوگا تو دوسری دفعہ حضور خود محتاط ہو گئے ہوں گے، اور یہ واقعہ ان کے ساتھ بار بار پیش نہیں آ سکتا۔ کسی کے راستے میں کانٹے ہوں تو روز تو وہ کانٹے اذیت کا باعث نہیں بن سکتے تھے۔ اگر یہ کانٹے اتنے اذیت کا باعث تھے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے اتنے سخت الفاظ میں اس بیوی کا تذکرہ کیا جائے تو پھر بیویوں کے وہ رویے کہ جس کے اوپر قرآن مجید کہے کہ ان دونوں کے تو دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، سورہ تحریم میں ان دونوں کے تو دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے تو سورہ لہب سے بھی زیادہ سخت کوئی سورہ آنی چاہیے تھی کہ جو رسول کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جسمانی اذیت سے زیادہ روحانی اذیت ہوتی ہے۔ یہاں جسمانی اذیت کا الزام ہے ام جمیل کے سر، وہاں روحانی اذیت پہنچانے کا الزام ہے
اور وہ بھی خدا کی طرف سے لگ رہا ہے، تو اس کے لیے تو اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ میں نازل ہونی چاہیے تھی سورہ، لیکن وہاں پر اس ستار العیوب نے پردہ رکھا، کسی کا نام بھی آنے نہیں دیا، یہاں بیوی کی نشاندہی کر کے اس کے لیے وہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ پھر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب ماضی کے صیغے میں ہے۔ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تو تباہ و برباد ہو گیا، نہ تیرا مال کام آیا، نہ تیری جو کمائی ہے وہ کام آئی، اور تیری بیوی کے گردن میں رسی، اور تیری بیوی جو لکڑیاں جمع کرتی پھرتی ہے، یہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔ صرف ایک جملہ مستقبل کا ہے کہ سیصلیٰ نارا ذات لہب، کہ تم دونوں قیامت کے دن ایک دن آگ کے شعلوں میں عنقریب بھڑک جلنے والے ہو۔ یہ بات کل ہوگی، باقی سب ہو چکی ہے۔ تو ابھی ابو لہب کی زندگی میں یہ سب باتیں کہاں ہوئی ہیں؟ یہ واقعات کن واقعات کی طرف اشارہ ہے؟ کس بات کا ذکر پروردگار عالم کر رہا ہے؟ کم از کم یہ شان نزول مانیں تو اتنے بہت سے سوال ہیں جن کا جواب ہمیں نہیں ملتا۔ نتیجتاً ہم اس شان نزول کو ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، ستم بالائے ستم یہ ہے کہ یہاں تک پہنچ کر جناب امام بخاری نے اکتفا نہیں کی۔ سورہ شعراء کی 214ویں آیت ہے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین عزیزوں کو اللہ کے خوف سے ڈراؤ، ان کا انذار کرو، ان کے لیے نذیر بنو، ان کے لیے تم ان کے سامنے ذکر کرو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ یہ حکم آ رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے، سورہ شعراء 26ویں سورہ ہے قرآن مجید کی، اور اس کی 214ویں آیت ہے۔ اچھا، یہ 3 جگہ کل تفصیل سے عرض کر چکا کہ 3 روایتیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد حضور گئے اور پھر ابو لہب سے بات چیت ہوئی، اور ابو لہب نے چونکہ تباً کہا تھا تو تبت یدا ابی لہب آ گئی۔ اگر یہ ساری شان نزول صحیح ہے، ہرچند کہ اس کے صحیح ماننے میں جہاں اور بہت سی رکاوٹیں ہیں، میں نے کل عرض کیا کہ اتنی بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ 3 راوی ایک ہی روایت کو بیان کر رہے ہیں، ایک ہی شخصیت سے اس روایت کو حاصل کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں، تینوں کے بیانات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، قول رسول بھی بدل جاتا ہے، قول ابو لہب بھی بدل جاتا ہے، ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ان 3 روایتوں میں سے ایک وہ مارکۃ العرا روایت ہے کہ جس میں قرآن مجید کی 2 آیتوں کا حوالہ دیا گیا اور دونوں کی شکل اصل قرآن میں موجود الفاظ سے بدل گئی۔ سورہ لہب میں بھی ترمیم کر دی گئی، سورہ شعراء میں بھی ترمیم کر دی گئی۔ اب تفصیلات دہرا نہیں سکتا، معذرت چاہتا ہوں، یہ جتنی باتیں کہی ہیں وہ ان دوستوں کے لیے کہ جو آج شریک محفل ہوئے ہیں، ورنہ ان سب پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ تو اب اگر امام بخاری کی اس روایت کو قبول کر لیں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو میرے لیے وہ راوی بھی قابل قبول نہیں ہے، اور امام بخاری کی حیثیت بھی مشکوک ہو جاتی ہے کہ جو قرآن میں اتنی بڑی تحریف کی باتیں درج کرتے ہیں اور اس پہ قطعاً ان کے رد عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کہ یہی کہہ دیتے کہ میرا راوی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس راوی کی سچائی پر بھروسہ کیسے کریں جو قرآن کی تلاوت میں اتنی سنگین غلطیاں کرے اور اس دعوے کے ساتھ کرے کہ مجھے یہ غلطیوں کے ساتھ ہی قرآن سنایا تھا پچھلے راویوں نے۔ تو جناب والا، یہاں پر تو ہمارا شک، ہمیں ان روایتوں کو قبول کرنے میں دشواری تھی، لیکن اب اس کو لطیفہ کہیے یا امام بخاری کے حافظے کی کمزوری کہیے کہ یہی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ 6ٹھی جلد ہے سورہ امام بخاری کی، جس کے اندر یہ باب التفسیر میں یہ تینوں روایتیں درج کی گئی ہیں۔ اتفاق سے دوسری جلد میں ایک اور مرحلے پر انہوں نے اسی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اتری تو اب اس کے بعد کیا ہوا، اب ایک بالکل مختلف واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور یہاں پر اس واقعے کے راوی بہت سے نام درمیان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس روایت کی بنیاد جو ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور پر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ نے اس وقت خطاب شروع کیا۔ اب کوئی جگہ کا ذکر نہیں ہے، کس جگہ، پہاڑ پہ جا کے کیا یا گھر کے اندر کیا۔ اب یہ آپ کو گفتگو کے سیاق و سباق سے سمجھنا ہوگا کہ گفتگو کہاں ہو رہی ہے۔ حضور نے خطاب شروع کیا اور کہا کہ اے قریش، اور پھر اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ یا اس جیسا کوئی لفظ کہا، یا قریش یا اس جیسا کوئی لفظ کہا، اور اس کے بعد حضور نے
یعنی یہاں یہ یاد نہیں رہا کہ قریش کہا تھا یا کچھ اور کہا تھا۔ اس کے بعد حضور مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آل عبد مناف، اے آل عبد مناف، اے میرے چچا عباس ابن عبد المطلب، میں قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، میں آپ کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اے میری بیٹی فاطمہ، سن لو کہ تم میرے مال میں سے جو کچھ چاہو حاصل کر لو، جو لینا ہے لے لو، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہ خطاب فرمایا حضور نے، اللہ کی طرف سے فرمان آیا وانذر عشیرتک الاقربین، اے رسول اپنے نزدیک ترین قریبیوں کو بلاؤ اور ان سے جا کے ان کے سامنے پیغام الہی پہنچاؤ۔ تو حضور پیغام الہی پہنچا رہے ہیں، اور پیغام الہی یہ پہنچا رہے ہیں کہ اے قریش، پتہ نہیں قریش کہا یا کچھ اور کہا، لیکن جو کچھ یقینی طور پر معلوم ہے وہ یہ کہ یہ کہا کہ اے عباس ابن عبد المطلب، میں اللہ کے ہاں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اے صفیہ میری پھوپھی، میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے فاطمہ میری بیٹی، تم میرے مال میں سے جو چاہے لے لو، لیکن وہاں میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ کم از کم یہ تین نام، ایک تو آل عبد مناف سے خطاب کیا۔ آل عبد مناف، عبد مناف کون ہیں؟ حضرت ہاشم کے والد گرامی، جناب قصی کے بیٹے ہیں عبد مناف، ان کے بیٹے ہیں حضرت ہاشم۔ تو یہ گویا اولاد عبد مناف سے خطاب ہو رہا ہے، یعنی وہ گھر کے اعزاء جو وہاں پر ہونے چاہیے۔ لیکن ان اعزاء میں بھی جن تین نام لیے جا رہے ہیں اس میں عباس ہیں عبد المطلب کے بیٹے، صفیہ ہیں جناب عبد المطلب کی صاحبزادی، جناب فاطمہ ہیں خود حضور کی بیٹی جو بیٹے ہیں عبداللہ کے اور جو عبد المطلب کے فرزند ہیں۔ یعنی صرف اولاد عبد المطلب سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ خطاب صرف اولاد عبد المطلب سے ہو رہا ہے، یہ خطاب صرف اولاد عبد المطلب سے ہو رہا ہے۔ جب یہ اولاد عبد المطلب سے ہو رہا ہے تو کم سے کم یہ صفا کے پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ خطاب نہیں ہو سکتا۔ وہاں نہ جناب صفیہ ہوں گی نہ جناب فاطمہ ہوں گی، یہ وہاں نہیں ہے خطاب۔ یہ وہاں خطاب ہے کہ جہاں ان کا ہونا ممکن ہے، یعنی یہ گھر کے اندر خطاب ہو رہا ہے۔ اگر یہ گھر کے اندر خطاب ہو رہا ہے تو یہ خطاب اور ہے، اور صفا کے اوپر ہونے والا خطاب اور ہے۔ اب ایک جگہ امام بخاری کہتے ہیں کہ وانذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو حضور نے کوہ صفا پہ چڑھ کے خطاب کیا۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ خطاب گھر کے اندر کیا۔ اب ان دونوں روایتوں کی موجودگی میں یہ تو طے ہو گیا کہ صفا والی بات چونکہ ویسے بھی خلاف عقل تھی، بھئی وہاں یہ تو کم سے کم مجمع جو ہے یہ اقربین کے ذیل میں آتا ہے، جو عشیرتک الاقربین قریب ترین رشتہ دار، اس میں جناب جناب عباس بھی آتے ہیں، جناب صفیہ بھی آتی ہیں اور جناب فاطمہ بھی آتی ہیں۔ لیکن وہاں جن سے خطاب ہوا تھا سرزمین مکہ کے سارے قبیلوں سے، وہ اقربین کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے تھے۔ تو گویا اصل خطاب یہ ہے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اصل خطاب یہ ہے، کم از کم ان دونوں میں موازنہ کریں تو یہ اصل خطاب یہ ہوگا، اور وہ فرضی داستان بیان کی جا رہی ہے یا کسی اور موقع کی کہانی ہے جسے بلا وجہ وانذر عشیرتک الاقربین کے ساتھ وابستہ کیا جا رہا ہے۔ جی تو جب یہ دونوں روایتیں موجود ہیں اور یہ روایت نسبتاً قرآن مجید کی آیت کے تقاضے کو پورا کر رہی ہے کہ اپنے قریبیوں سے گفتگو ہے، تو وہ جو شان نزول کی تین روایتیں ہیں وہ تو ویسے ہی غلط ہو گئیں، اس کو ہم رد کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پہنچ کر میرا مسئلہ تو حل ہو گیا کہ کم از کم وانذر عشیرتک الاقربین سبب نہیں بنی ہے اس واقعے کی کہ اس کے بدلے میں ابو لہب کو تباً کہنا پڑے اور قرآن مجید کو تبت یدا ابی لہب کی پوری سورہ نازل کرنا پڑے۔ کم از کم وہ شان نزول رد ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو کچھ واقعہ بیان کیا ہے یہ بھی کچھ تھوڑی سی توجہ چاہتا ہے۔ یہ اپنے طور پر یہ جو داستان سنائی گئی ہے یہ بھی قابل توجہ ہے۔ صرف اتنی سی بات غور فرمائیے کہ حضور کی اناگرل اسپیچ ہے اسلام کے سلسلے میں، یہ افتتاحی تقریر ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ ابھی تک جو کوئی بھی پیغام خدا بندی تھا وہ رسول کی ذات تک تھا یا ان افراد تک جو رسول سے بہت قریب تھے، یعنی گھر کے افراد آ کے بیوی کو بتایا تھا، وہ جو گود کا پالا ہوا تھا اس بھائی کو بتایا تھا، شاید گھر کے غلام کو بھی تفصیلات معلوم ہوں، اس کے علاوہ ابھی کوئی اور
اس مسلک کا نہ اس مسلک سے واقف ہے تفصیلات سے، نہ اس کے اوپر عمل پیرا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے قریب ترین عزیزوں کو بلاؤ۔ اب وہ قریب ترین کے عزیز جمع ہو گئے اور وہاں رسول نے خطاب شروع کیا، دیکھو میں قیامت کے دن تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اے عباس اپنا بندوبست کر لو، میں کچھ نہیں کر سکتا، اے پھوپھی صفیہ تم اللہ کے سامنے میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکوں گا، فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا لے لو، میں وہاں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ جناب والا یہ بات اس مجمع سے کہی جائے جو پہلے تو رسول کی رسالت پر ایمان لا چکی ہو اور اس کے بعد یہ سمجھتی ہو کہ یہ رسول ہمارے رشتہ دار ہیں، تو امید ہے وہاں کچھ ہمارا لحاظ کروا دیں گے، وہاں کوئی مدد کر دیں گے۔ وہ مجمع جو ابھی نہ اسلام سے واقف ہے نہ ایمان کی منزلوں سے گزرا ہے، ان سے یہ کہنا کہ اپنا بندوبست کر لو، اللہ کیا میں کچھ نہیں کروں گا، تو کم از کم اور کوئی نہیں تو وہ جو چچا اور پھوپھی ہیں وہ تو کہیں گے کہ بیٹے ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہمارا بندوبست کرو۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ بچی تو چلیے خاموش رہے گی، لیکن وہ بزرگ کہیں گے تمہیں ہم نے کب، نعوذ باللہ لفظ مناسب نہیں ہے لیکن کیا کروں کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے کب تمہیں ٹھیکیدار بنایا تھا کہ تم جا کے اللہ کیا میری سفارش کرو۔ عربوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ توحید کو کافی حد تک مانتے ہیں، یعنی ایک تصور خدا کا، ایک اللہ کا تصور ان کے ذہنوں میں ہے، وہ اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا ان کا، پیچیدہ مسئلہ وہ آخرت تھی کہ بار بار قرآن مجید کو کہنا پڑتا ہے کہ تم سمجھتے ہو قیامت نہیں آئے گی، نہیں قیامت آئے گی، وہ وقت ضرور آئے گا، بار بار اس عقیدے کو ذہنوں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ جو لوگ عموماً قیامت کے تصور کے قائل ہی نہیں ہیں، ان کے سامنے کہنا کہ قیامت کے دن میں کچھ نہیں کر سکوں گا، وہ کہیں گے نہ ہمیں تمہاری قیامت پہ یقین ہے اور نہ ہم نے تمہیں اس کام کے لیے ذمہ دار بنایا ہے۔ اتنی بے موقع گفتگو ہے جو فصاحت رسول کے بھی خلاف ہے اور ان واقعات ان حالات کے مطابق اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اچھا، اور اس میں ستم بالائے ستم یہ کہ سب سے طویل جملہ جو کہا ہے وہ اپنی صاحبزادی سے مخاطب ہو کے کہا ہے، اپنی صاحبزادی سے مخاطب ہو کے کہا ہے کہ اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو لے سکتی ہو وہ لے لو، لیکن قیامت کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جی یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی صاحبزادی سے۔ اب یہ جملہ اتنا پریشان کن تھا کہ مولانا مودودی جب اس کی تفسیر لکھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ در حقیقت حضور کہنا یہی چاہتے ہیں کہ دیکھو میری عزیزداری کی بنیاد کے اوپر کوئی نہ سمجھنا کہ قیامت کے دن تمہاری کوئی سفارش ہو سکتی ہے، یہ میری رشتہ داری کسی کے کام نہیں آئے گی، اور اس رشتہ داری کے اظہار کے لیے اپنی بیٹی جناب فاطمہ کا نام لے رہے ہیں، ورنہ 2-2.5 سال کی بیٹی تو مکلف نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک ہماری روایات کا تعلق ہے، ہمارے یہاں تو حضرت سیدہ کی اس وقت تک ولادت ہوئی ہی نہیں تھی۔ ہمارے یہاں اعلان نبوت کے تقریباً 5 سال کے بعد، اس اجتماع کے 2 سال کے بعد جناب خدیجہ کی جناب سیدہ کی ولادت ہوئی ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں کہنا یہ ہے کہ آپ کی ولادت اس واقعے سے 2-2.5 سال پہلے ہو چکی تھی۔ تو اچھا چلیے ہم آپ ہی کی بات مانتے ہیں کہ 2-2.5 سال پہلے ولادت ہو چکی تھی۔ اب حضور 2-2.5 سال کی بچی سے یہ خطاب فرما رہے ہیں، کیوں؟ یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں اپنی قریب ترین بیٹی کو بھی نہیں بچا سکتا۔ لیکن قریب ترین بیٹی یہ کیوں؟ آپ تو کہتے ہیں رسول کی 4 بیٹیاں تھیں، کہتے ہیں کہ رسول کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اچھا جناب، وہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ امکان ہو سکتا ہے کہ وہ جو باقی بیٹیاں تھیں وہ چونکہ شادی شدہ تھیں اس لیے وہ تو موجود نہیں تھیں، جناب فاطمہ موجود تھی اس لیے ان کو خطاب کیا گیا۔ تو اب مشکل یہ ہے کہ آپ کے مورخین نے بڑے اہتمام سے لکھا کہ حضور کی ایک بیٹی جناب زینب کی شادی تو باہر ہوئی تھی، لیکن جو 2 بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک رقیہ اور ایک ام کلثوم، ان کی شادی ابو لہب کے 2 لڑکوں عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ جس وقت یہ تبت یدا ابی لہب کی سورہ اتری تو بیگم اس کی ابو لہب کی اتنی ناراض ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم طلاق دے دو، اور چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ یعنی جس وقت ابھی رسول خطاب فرما رہے ہیں اس وقت تک دونوں بیٹیاں رخصت ہو کے نہیں گئیں۔ جی ابھی تک تو طلاق کی نوبت نہیں آئی، ابھی رخصت ہو کر ہی نہیں گئیں۔
طلاق ہو گئی تھی تب بھی اور رخصت نہیں ہوئی تھی تب بھی دونوں بیٹیاں رسول کے گھر میں موجود تھیں. بھئی دیکھیے اگر رخصتی نہیں ہوئی تب بھی باپ کے گھر میں ہوں گی اور اگر طلاق ہو گئی ہے تب بھی باپ کے گھر میں ہوں گی. تو دو مکلف بالغ لڑکیوں کی موجودگی میں غیر مکلف 2.5 سال کی بچی سے خطاب ہو کے اسے ڈرانا دھمکانے کا کیا تک بنتا ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ بھئی یہ بیٹیاں بڑی تھیں، رسول نے قربت کا اظہار کرنے کے لیے سب سے چھوٹی بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس لیے جملہ کہا ہو، لیکن اس کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی. خود مولانا مودودی نے کئی حوالوں کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ یہ ایک فرقے کی جسارت کہہ کے کہ ایک گروہ کی بڑی ناپاک جسارت یہ ہے کہ وہ رسول کے چار بیٹیوں کے بجائے وہ کہتے ہیں صرف ایک بیٹی تھی اور اس طرح نسب رسول سے انکار کرتے ہیں اور ان کے والدین کی جگہ پر حضور کے نام کے بجائے کچھ اور لوگوں کے نام لیتے ہیں. تو یہ بڑی ناپاک جسارت ہے ایک گروہ کی. اچھا اس گروہ کے اوپر سارا الزام رکھتے ہیں جناب والا. اس گروہ کے ہاں تو آپ کی بات کچھ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر جناب سیدہ موجود ہوں تو رسول ان سے اگر خطاب کر رہے ہیں تو پھر مانیے کہ وہ ایک ہی بیٹی تھی جو ان سے خطاب کیا جائے. لیکن اگر اس ناپاک جسارت کرنے والے گروہ کی بات کے بجائے آپ کی بات مانیں تو آپ اس میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں. پہلی بیٹی جناب زینب کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضور کا سن مبارک 30 سال کا تھا. پھر اس کے بعد دوسری بیٹی جناب ام کلثوم کی ولادت ہوئی. پھر تیسری بیٹی جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی. چوتھی بیٹی دوسری بیٹی جناب رقیہ کی ولادت ہوئی. پھر جناب فاطمہ کی ولادت ہوئی اور چوتھی بیٹی جناب ام کلثوم کی ولادت ہوئی. سب سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم تھیں. تو اگر یہ جواز نکالا جائے کہ حضور نے محبت میں چھوٹی بیٹی کو مخاطب کیا تھا تب بھی ام کلثوم سے بات کرتے. سمجھ میں بات یہ آتی ہے مختصراً کہ جس وقت یہ ساری کہانی گھڑی جا رہی تھی اس وقت ابھی 4 بیٹیوں کا تصور موجود نہیں تھا. یہ کہانی کبھی بعد میں بنی کہ رسول کی 4 بیٹیاں ہیں. اس وقت تک ایک ہی بیٹی سمجھی جاتی تھی. اچھا اس بیٹی سے رسول خطاب کر رہے ہیں. بڑوں سے تو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھئی قیامت کے دن اپنا بندوبست کر لو. اگر یہی جملہ اس بیٹی سے بھی کہہ دیتے تو شاید کسی اعتبار سے کوئی قبول کر لیا جاتا. لیکن اس سے کہہ کیا رہے ہیں میرے مال میں سے جو لینا ہے لے لو. 2.5 سال کی بچی وہ مال کا لفظ معنی بھی نہیں جانتی اور وہ مال میں سے کیا لے گی, کیا تقاضا کرے گی. کیسی محمل بات ہوگی کہ 2.5 سال کی بچی سے کہا جائے کہ میرے پیسوں میں سے جتنے پیسے چاہو لے لو, میرے مال میں سے جو چاہو لے لو, وہاں میں کچھ نہیں کر سکتا. اس بیچاری کو تو ابھی نہ آخرت کا پتہ ہے نہ وہاں پر اللہ کی طرف سے یعنی رسول شفاعت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, اور پھر یہ کہ دنیا میں جو کچھ رسول دے رہے ہیں وہ بھی لینے کے وہ قابل نہیں ہے. کیوں یہ غیر منطقی باتیں کیوں؟ اچھا اور بات کون کر رہا ہے, ساری یہ داستان بیان کون کر رہا ہے, اس کی طرف توجہ دیجئے. تو وہاں عبداللہ ابن عباس نے وہ 3 روایتیں بیان کی تھیں جن کی ولادت واقعے کے کم از کم 6 سال کے بعد ہوئی تھی. یہاں حضرت ابو ہریرہ ہیں راوی. حضرت ابو ہریرہ تاریخ پیدائش معلوم نہیں, اس لیے کہ ماضی بالکل ہی معلوم نہیں کہ ان کا ماضی کیا تھا. ایک گمنام شخصیت, لیکن ایک مرحلہ آیا کہ وہ جناب ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ یمن سے ایک ابو موسیٰ اشعری نے ایک گروہ جمع کیا تھا. ان لوگوں نے یہ ریڈ سی کو کراس کیا اور یہ لوگ سیدھے پہنچے حبشہ. اس گروہ میں جناب ابو ہریرہ بھی شامل تھے. حبشہ میں حضرت جعفر طیار موجود تھے اس وقت, جو ہجرت کر کے وہاں پہ گئے تھے اور نجاشی کی پناہ میں رہ رہے تھے. وہاں انہوں نے ایمان قبول کیا اس گروہ نے, اور یہ پورا گروہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ سرزمین عرب میں داخل ہوا افریقہ سے نکل کر. وہ بھی یعنی راستہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حبشہ سے نکلتے اور جدہ کے ایئرپورٹ پر اترتے اور وہاں سے پھر مدینے تک آتے. لیکن جدہ کی پورٹ جو تھی وہ کفار کے قبضے میں تھی, اس لیے جدہ اترنے کے بجائے وہ لوگ سیدھے وہاں سے دریا کے سمندر کے کنارے کنارے چلتے ہوئے اوپر کی طرف چڑھ کے آئے اور مدینے کے پاس ایک آبادی ہے ینبو, وہاں پر آ کر یہ قافلہ اترا, مدینے آیا. مدینے میں معلوم ہوا کہ حضور خیبر کے سلسلے میں
جنگ پہ گئے ہیں تو سارا قافلہ خیبر میں پہنچا اور وہاں حضور کی خدمت میں حاضری دی. یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. ہمیں اس وقت نہیں معلوم کہ مکہ جب فتح ہوا اس وقت ابو ہریرہ کہیں ساتھ تھے یا نہیں, کوئی ان کا نمایاں کردار نظر نہیں آتا. لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ جب مدینے کے اور لوگ جا رہے تھے مکہ فتح کرنے تو ابو ہریرہ بھی ساتھ گئے ہوں گے. سن 8 ہجری سے پہلے حضرت ابو ہریرہ مکے نہیں گئے, 8 ہجری تک مکے نہیں گئے. یعنی واقعہ ہونے کے 10 سال کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی ہے. دعوت ذوالعشیرہ کے 10 سال کے بعد حضور نے ہجرت فرمائی ہے, اور اس کے بعد بھی 8 سال گزر چکے ہیں. 18 سال اس سے پہلے گزر گئے اور حضرت ابو ہریرہ نے آج تک مکہ نہیں دیکھا اور بیان کر رہے ہیں رسول کے گھر کی وہ بات کہ جس گھر میں جس جگہ پر جناب صفیہ موجود ہیں, جناب سیدہ موجود ہیں, یہاں پر مکے کا کوئی آدمی بھی بیان کرے تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ تم اس وقت اس گھر میں کیسے پہنچے جہاں خواتین تشریف فرما ہوں, جو گھر کے افراد کا مجمع ہے. اس میں ایک شخص اس واقعے کے 18 سال کے بعد وہاں پہنچنے والا, اگر مکے گئے ہیں وہ, تو مکہ پہنچنے والا آدمی 18 سال پہلے کے واقعے کو بیان کر رہا ہے, گھر کے اندر رونما ہونے والے واقعے کو بیان کر رہا ہے, اور کہیں ذکر نہیں کرتا کہ یہ واقعہ اس تک کیسے پہنچا. عقلاً ابو ہریرہ کا وہاں موجود ہونا ممکن ہی نہیں, یعنی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ یہ واقعہ اپنے طور پہ بیان کر سکیں. ظاہر ہے کسی سے سن کے بیان کر رہے ہیں, تو جب تک جس سے سنا ہے اس کا ذکر نہ کریں ہمارے لیے پوری روایت قابل قبول نہیں ہے. اب یہاں پر دل چاہتا ہے کہ جناب امام بخاری سے پوچھیں کہ یہ آخر یہ چکر کیا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جب وانذر عشیرتک الاقربین اتری تو اس وقت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ حضور ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے تھے اور وہاں لوگوں کو جمع کر لیا تھا. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جناب جب یہ آیت اتری تو حضور نے گھر میں افراد کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ جاری فرمایا. یہ جو آپ اس طرح سے 2 ایسے افراد سے نقل کر رہے ہیں جن میں سے دونوں کا اس وقت موجود ہونا یقینی طور پر ثابت ہے کہ نہیں تھا, دونوں اس واقعے کے وقت موجود نہیں تھے. سالہ سال کے بعد کوئی پیدا ہوتا ہے, سالہ سال کے بعد کوئی تشریف لاتا ہے شہر مکہ میں تو 18 سال کے بعد. اب ایسی صورت میں آخر آپ کو کوئی راوی ایسا نہ ملا جو اس واقعے کے وقت موجود رہا ہو. بھئی اتنے بڑے مکے میں اور پھر مکے کے بعد مدینے میں کوئی تو آپ کو ملتا کہ جس نے اس واقعے میں شرکت کی ہو اور اس نے بتایا ہو. یا اس واقعے میں ظاہر ہے کہ قریش کے سارے, وہ کوہ صفا کا واقعہ ہوا تھا تو وہاں بھی قریش کے سارے لوگ جمع تھے, اور جو گھر میں واقعہ ہوا تو اس میں گھر کے متعدد افراد موجود تھے. اگر یہی واقعہ, یہ گھر والا واقعہ عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا ہوتا تو ہم فرض کر لیتے کہ ان کے والد گرامی عباس ابن عبد المطلب موجود تھے, تو چنانچہ ان سے سن کے بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی بات پہ کیسے یقین کریں؟ مجھے اس سے بحث نہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کی اعتبار کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے. جس میں دلچسپی ہو وہ استاد ابو ریہ, محمود ابو ریہ مصر کے بہت بڑے عالم ہیں, ان کی کتاب ہے شیخ المزیرہ ابو ہریرہ. اس کتاب کا مطالعہ فرما لیں, پھر دیکھ لیں گے کہ جناب ابو ہریرہ کی پوزیشن کیا ہے. لیکن اس پوزیشن کو چھوڑیے, ہم تو سیدھی سی بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ تو موجود نہیں تھے اس وقت, تو آپ نے یہ روایت کیسے بیان کی؟ کیا امام بخاری کو کوئی ایسا شخص نہ ملا جو اس واقعے کے وقت موجود ہو اور اس نے یہ واقعہ بیان کیا ہو؟ اب امام بخاری کو تو ظاہر ہے کہ نہیں ملا ہوگا, تبھی نقل نہیں کیا. لیکن یہ بار بار جو کبھی ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کے نتیجے میں تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تھی, دوسری آیت کے نتیجے میں جناب سیدہ سے خطاب کروا دیتے ہیں رسول کا ایسا جو خلاف عقل بھی ہے اور خلاف موقع بھی ہے, دونوں اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. یہ تمام باتیں جو آپ کر رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ کہیں مسئلہ ایسا تو نہیں کہ وانذر عشیرتک الاقربین کے نازل ہونے کے بعد جو اصل واقعہ ہوا ہے اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ بھئی وہ اصل واقعہ کیا ہے؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا راوی ڈھونڈیے کہ جو موقع پہ موجود ہو. ایک اور شخصیت ہیں, ایک بہت بڑے محدث, امام بخاری کے براہ راست استاد ہیں
شہاب ظاہری جن سے یہ روایات لیتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ جو صحیح بخاری ہے شہاب ظاہری نے جو احادیث جمع کی تھیں وہ تو بیچارے انتقال کر گئے، شاگرد کے ہاتھ یہ ساری احادیث لگ گئیں، اس میں 2-4 حدیثوں کی کمی کر کے اور 2-4 کا اضافہ کر کے انہوں نے یہ صحیح بخاری اپنے نام سے دنیا کے سامنے پیش کر دی۔ خیر ہم ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرتے، استاد سے ہی لی ہوں گی، ظاہر حدیثیں بنائی تو نہیں ہوں گی، ساری اپنے استاد سے یا ان شیوخ سے جن سے حدیث لینی چاہیے ان سے حدیث لی ہوں گی۔ شہاب ظاہری کے ہم اثر تھے ایک شخصیت جو ابن اسحاق کہلاتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلی سیرت رسول پر کتاب لکھی ہے۔ جتنے مغازی ہیں یعنی غزوے ہیں جو جنگوں کے واقعات ہیں سب سے زیادہ ابن اسحاق سے روایت ہوئے ہیں۔ ابن اسحاق کی لکھی ہوئی سیرت ابن اسحاق جو ہے وہ آج ناپید ہے، ہمیں براہ راست وہ کتاب نہیں ملتی، لیکن اس کتاب کو 2 آدمیوں نے بعد میں اس کے حصوں کو اس طرح سے نقل کیا کہ اگر دونوں کو جمع کر دیا جائے تو پوری کتاب تیار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ 2 آدمی جنہوں نے بعد میں اس کو جمع کیا، ایک تو ان کے براہ راست شاگرد تھے، ابن اسحاق کے ایک شاگرد تھے جن کا نام ہے ابن ہشام، انہوں نے سیرت ابن ہشام کے نام سے سیرت رسول خدا ترتیب دی۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ اوپر ابن اسحاق کے جملے نقل کرتے ہیں، ایک پیراگراف ان کا نقل کیا کہ ابن اسحاق نے یہ کہا تھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں یہ اضافہ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس واقعے کی مزید تفصیل اپنے طور سے اضافے کے طور پہ بیان کرتے ہیں۔ دیانتداری سے انہوں نے انورٹڈ کاماز میں کوٹ ان کوٹ کر کے اپنے استاد ابن اسحاق کی روایت کو نقل کیا۔ اس کے بعد مزید تفصیلات، ان کا ذوق چونکہ شاعرانہ تھا اس لیے اگر کہیں ابن اسحاق نے لکھ دیا کہ فلاں نے شعر کہے تھے تو وہ تلاش کر کے وہ شعر بھی نقل کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی کاوش ہے، ان کی محنت ہے، اور اس طرح سیرت ابن ہشام تیار ہوئی۔ یہ ابن اسحاق کے کو براہ راست پیش بھی کر رہے ہیں اور اس میں اضافہ بھی کر رہے ہیں، اور پوری دیانتداری سے ان کا بیان الگ لکھتے ہیں، اپنا اضافہ الگ کرتے ہیں۔ دوسری یہی ابن ہشام کی جمع کی ہوئی سیرت ہاتھ لگی جناب محمد ابن جریر طبری، ایک شخصیت گزرے ہیں جو مفسر قرآن بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مورخ بھی ہیں۔ اس وقت دنیا اسلام کی سب سے معتبر اور سب سے پرانی جو رائج تاریخ ہے وہ محمد ابن جریر طبری کی تالیف ہے، جسے تاریخ طبری کے نام سے آپ لوگ سنتے ہیں۔ انہوں نے بھی ابن اسحاق کی روایتوں کو نقل کیا ہے، جگہ جگہ یہ کہہ کے کہ ابن اسحاق روایت کرتا ہے۔ تو ابن اسحاق کے جو روایتیں ابن جریر طبری نے بیان کی اور جو ابن ہشام نے جمع کی، ان سب کو ایک جگہ کمپائل کر کے انگریزی میں باقاعدہ سیرت ابن ہشام سیرت ابن اسحاق ترتیب دی جا چکی ہے، جس میں دونوں کے انورٹڈ کاماز میں بیان کردہ روایتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور اب وہ مکمل حالت میں تقریباً سیرت موجود ہے، بڑی آسانی سے دریافت ہو سکتی ہے۔ جرمنی کے اندر پہلے جرمنی زبان میں چھپی، اس کے بعد اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ یہ قدیم ترین تاریخ ہے۔ ابن اسحاق سے کئی روایتیں امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کی ہیں، خاص طور پر سے جنگوں سے متعلق۔ وہی معتبر راوی کہ جس سے روایتیں لینا ابن اسحاق امام بخاری ان روایتوں کو ذمہ دارانہ سمجھتے ہیں اور اپنی صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، اور ان کے استاد گرامی امام ظاہری کا کہنا یہ تھا کہ مغازی میں یعنی تاریخ کے شعبے میں جو حیثیت امام ابن اسحاق کی ہے وہ کسی اور محدث کی نہیں ہے، وہ اس معاملے میں اتھارٹی ہیں جہاں تک تاریخ کا شعبہ ہے۔ تو اب وہ ابن اسحاق کا حوالہ دے کر امام بخاری نے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں۔ انہی امام بخاری کی روایت کردہ، انہی ابن اسحاق کی روایت کردہ ایک اور روایت ہے کہ جس میں اس موقع کے متعلق ایک ایسے راوی کے ذریعے سے واقعہ بیان کیا گیا ہے جو راوی اس دعوت میں موجود تھا، اور اس راوی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ چنانچہ آج تاریخ طبری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور پھر ایک اور سلسلے سے وہ سلسلہ بھی جا کے علی کی ذات پہ ختم ہوتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے، جو اس وقت حنبلی فقہ کے بڑی ممتاز شخصیت ہیں اور ہمارے سعودی عرب کے مسلک کے اعتبار سے تو اس وقت وہی ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی تقلید کی جانی چاہیے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، احادیث کا مجموعہ لکھا۔ اس احادیث کے مجموعے میں حضرت علی سے روایت کردہ روایتوں میں اس روایت کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت علی نے بیان کیا
حضرت علی سے آگے ان کے راوی جو باقی سلسلہ ہے وہ ان کے ہاں الگ ہے، ابن اسحاق کے ہاں، ان کے ہاں الگ ہے، لیکن روایت حضرت علی نے بیان کی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ امام بخاری کے سامنے یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ روایت ان کی نگاہوں سے اوجھل تھی، وہی ابن اسحاق ہے اس کا راوی جس سے وہ اور روایتیں نقل کرتے ہیں، تو اس روایت کو انہوں نے کیوں ترک کیا؟ کیوں ترک کیا؟ بڑے فخر سے بتایا ہمیں کہ میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے یہ کتاب کا انتخاب کیا ہے۔ جو 5 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کیا ہے تو جو 99% کے قریب حدیثیں چھوڑی ہیں، جب ہمیں نظر آتا ہے کہ ابن اسحاق کی یہ روایت انہوں نے چھوڑ دی ہے تو پتہ چل گیا کہ ان کا معیار انتخاب کیا تھا۔ بہر طور وہ روایت آپ حضرات کی جانی پہچانی روایت ہے، اور انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے ان شیعہ مفسرین کے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ جب ان کے ہاں یہ روایت موجود ہو، دعوت ذوالعشیرہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کی پوری تفصیل نقل کی ہے، پورا واقعہ ابن اسحاق نے بیان کیا، صحیح تاریخ طبری میں یہ واقعہ تفصیلات آپ جانتے ہیں کہ حضور نے دعوت کی، جناب امیر بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور نے حکم دیا کہ سارے رشتہ داروں کو بلا لو اور ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ جناب امیر نے کھانا تیار کیا، اور وہ کھانا جناب امیر کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا، لیکن حضور نے اپنے دست مبارک سے اس پر ایسا معجز نما دست رکھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا مجمع پیٹ بھر کے کھانا کھا گیا، اور پورا کھانا اسی طرح محفوظ کا محفوظ رہا۔ یہ ایک دن ہوا، لوگ اٹھ کے چلے گئے، دوسرے دن پھر اجتماع ہوا، آخر تیسرے دن ابو طالب نے کھانا کھاتے ہی تلوار لے کے کھڑے ہو گیا کہ خبردار آج کوئی کھا کے چلا گیا تو جانے نہیں دوں گا۔ اور اس دن پھر حضور نے خطاب فرمایا، اس خطاب میں آپ نے سب سے پہلے جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنی قوم کے لیے ایک ایسا پیغام لے کے آیا ہوں کہ جو اس سے پہلے کوئی اور شخص اپنی قوم کے لیے اتنا خوبصورت پیغام لے کے نہیں آیا۔ اب اس پیغام کو دینے سے پہلے تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار ہو، کون ہو جو میرا ناصر ہو؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ جو میرا مددگار ہوگا وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، اس دنیا میں بھی اور بعد میں بھی، میرے دور میں بھی اور میرے بعد بھی وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ اب یہ تاریخ طبری میں پورا واقعہ نقل کیا گیا کہ اس کے اوپر حضرت علی کھڑے ہو گئے، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ حضرت علی نے کھڑے ہو کے کہا کہ گو میری ٹانگیں کمزور ہیں، میرا پیٹ بڑھا ہوا ہے، اور کچھ اور اسی طرح کا ایک جملہ اپنے متعلق فرمایا کہ یہ سب کچھ ہے لیکن میں آپ کی نصرت کروں گا۔ تو رسول نے کہا اے علی تو میرا جانشین ہوگا، تو میرا خلیفہ ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ اب یہ سب کچھ جو جناب امیر نے ارشاد فرمایا تاریخ طبری نے پورے اس سے نقل کر دیا کہ ابن اسحاق نے یہ کہا ہے، لیکن بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہی تاریخ طبری کا محمد ابن جریر طبری جب تفسیر لکھنے لگا، ایک تفسیر طبری بھی ہے تاریخ طبری کی طرح، تفسیر لکھنے لگا تو وہاں پر جب اس آیت کے وانذر عشیرتک الاقربین کے قریب پہنچا اور یہ واقعہ پورا لکھا، لیکن وہاں پہ کہتا کیا ہے کہ حضور نے کہا کہ جو میرا مددگار ہوگا وہ میرا وصی ہوگا، قضا قضا، بریکٹ میں لکھا قضا قضا، جس کا مطلب ہے وغیرہ وغیرہ۔ حضور نے کہا میرا وصی ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت علی نے اعلان نصرت کر دیا تو پھر اس کے بعد کہا کہ تو میرا بھائی ہے قضا قضا، یعنی اس کے بعد کے جملے اب ادا کرنا مشکل ہو گئے، پہلی مرتبہ وہاں ادا کر دیا تھا۔ بہر طور وہ موجود ہے روایت، اور جب وہ روایت موجود ہے وہ روایت موقع سے مطابقت بھی رکھتی ہے کہ پہلی مرتبہ رسول خطاب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پہلی مرتبہ ان کی اپیل یہی ہوگی کہ پیغام تو تفصیل سے بعد میں پہنچایا جائے گا، کوئی ہے جو میری مدد کرتا ہے، میرا ساتھ دیتا ہے۔ علی ابن ابی طالب اس پہ لبیک کہتے ہیں، رسول اسی دن کچھ کمٹمنٹس کرتے ہیں علی ابن ابی طالب کی حمایت کے اعلان میں۔ اب ہمیں تاریخ میں دیکھنا یہ ہے کہ علی نے اپنی کمٹمنٹس پوری کی کہ نہیں۔ اگر علی نے اپنی کمٹمنٹس کی ہیں، انہوں نے نصرت رسول کا حق ادا کیا ہے، تو اب رسول کی طرف دیکھنا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے وعدے پورے کیے کہ نہیں پورے کیے۔ تو اصل میں یہ واقعہ ہے جس کو چھپانے کے لیے جناب
جناب امام بخاری وانذر عشیرتک الاقربین کے تحت ایک روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کوہ صفا پہ چڑھ کے حضور نے خطاب کیا تھا اور اس کے نتیجے میں تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی، اور دوسرا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے کہا تھا میرے مال میں سے لے لو لیکن قیامت کے دن میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اب ہرچند کہ یہ قول قرآن مجید کی کتنی آیتوں کے خلاف جاتا ہے اور حضور کے اپنی احادیث کے خلاف جاتا ہے کہ قیامت کے دن رسول کچھ نہیں کر سکتے، یعنی ایک ساتھ ساتھ ایک ایسا عقیدہ جو اسلام کے بیشتر مسلمانوں کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ کوئی ایک گروہ ہوگا جس کو رسول سے کوئی امید نہیں ہوگی، ارے جس نے رسول کے ساتھ کبھی کوئی نیک سلوک کیا ہو تو وہ رسول سے امید بھی رکھے، جس کا رویہ ساری زندگی رسول سے دشمنی کا ہو وہ رسول سے توقع کیا رکھے گا؟ تو اس لیے جو کہتے ہیں ہمیں رسول سے امید نہیں تو ہمیں ان کے اوپر حیرت نہیں ہوتی، حق بجانب ہے، یقیناً ان کو امید کرنی بھی نہیں چاہیے۔ کوئی نیک سلوک رسول سے کیا ہوتا تو پھر امید رکھتے۔ ہاں جنہوں نے اپنی زندگی مودت رسول میں گزاری ہو، محبت رسول میں گزاری ہو، اور جتنے مراکز محبت نگاہ رسالت میں تھے ان سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیا ہو، ان کی تمام امیدیں وابستہ ہی رسول کی ذات سے ہیں۔ بس سامعین محترم، اس مقام پر پہنچ کر یہ یوں کہیے کہ اس بحث کو ایک جز تھا جو اس لیے گوش گزار کر دیا کہ یہ بات سامنے آ جائے کہ جناب امام بخاری وانذر عشیرتک الاقربین کی تفسیر کو بلا وجہ مختلف سمتوں میں موڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں ایک جانب سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ توجہ کو کسی ایک مقام پہ مرکوز کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی 3 روایتیں، کل تفصیل سے عرض کر چکا نا، 3 روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول نے جا کے پہاڑی پہ خطبہ دیا، اس پر ابو لہب نے اعتراض کیا، جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا، اور اس پر تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی۔ یہ اتنے شد و مد سے یہ جو شان نزول بیان کی جا رہی ہے، کہیں اس کے اندر بھی تو کوئی راز نہیں ہے؟ کہیں کسی طرف سے توجہ ہٹانی ہے اور کسی اور طرف توجہ لگانی ہے؟ بھائی اس وقت گفتگو یہیں تک ہو سکتی ہے، تفصیلات عرض نہیں کرتا، لیکن یہ سوال بہر طور ہے کہ جب ایک مرتبہ ہمارے ذہن میں شان نزول آ جائے اور ہم یہ سمجھ لیں کہ شان نزول ہے فلاں قرآن کی آیت کی، تو اب سوچ جو ہے وہ اس مقرر کردہ شان نزول کی حد سے باہر نہیں جائے گی۔ جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ قرآن مجید کی سورہ فلاں موقع پہ نازل ہوئی تھی، فلاں آدمی کے لیے نازل ہوئی تھی، تو اب وہ موقع، وہ آدمی، اب یہ تو اپنی جگہ ٹیکن فار گرانٹیڈ ہو گئے جی، اس کے سلسلے میں اب ذہن کہیں اور نہیں جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ذہن کہیں اور جا سکتا تھا لیکن اس کو کہیں جانے سے روکا جا رہا ہو۔ بآخر کیوں یہ کہا جا رہا ہے؟ ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، بعد میں سوال ہوگا، لیکن عجیب بات ہے مسلمانوں کے کسی بھی مفسر نے یہ نہیں پوچھا کہ جناب اس مرحلے پہ ان لوگوں کا قصور کیا ہے، خطا کیا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا نا، ام جمیل کے قصور بتایا کہ جی راستے میں وہ کانٹے بچھا دیتی تھی، یہ بھی بات کا واقعہ ہوگا نا، لیکن بات کے واقعے کا بھی امکان ذرا غور فرما لیجئے۔ ابو لہب بنی ہاشم کا ایک فرد ہے، ہاشمی گھرانے کا ایک فرد ہے، یہاں اس زمانے میں بھی اور اب بھی یہ صورتحال عرب میں پائی جاتی ہے، جو پرانی آبادیاں ہیں، یعنی میں شہروں کی جدید آبادیوں کا ذکر نہیں کر رہا، پرانی آبادیوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک اگر کوئی بڑا علاقہ ہے، بڑا قصبہ ہے، تو وہاں پر مختلف قبیلے کے لوگ ان کے گھر ساتھ ساتھ ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد یعنی ایک علاقہ ایک گھر والوں سے مخصوص ہو، ایک قبیلے سے مخصوص ہو گیا، اور دوسرا علاقہ دوسرے قبیلے سے مخصوص ہو گیا۔ چنانچہ بنی ہاشم کا باقاعدہ محلہ کہلاتا تھا کہ جس میں بنی ہاشم کے لوگ آباد تھے، اسی طرح بنو امیہ کے لوگ آباد تھے۔ جن لوگوں نے سرزمین مکہ کی زیارت کی ہے اور خاص طور پر اس کی گرد و نواح کو خانہ کعبہ کے دیکھا ہے، تو صورت احوال یہ تھی کہ بنو امیہ اس جگہ رہتے تھے کہ جہاں عکاس کا بازار ہے، آج بھی وہ بازار بتایا جاتا ہے، خانہ کعبہ میں صفا و مروہ کی جو پٹی ہے اس سے اگر باہر نکلیے تو باہر نکل کے بائیں طرف بلندی کے اوپر ایک بازار ہے جسے بازار عکاس کہا جاتا ہے۔ اس سے کافی فاصلے پہ دائیں طرف
کوہ ابو قبیس ہے، کوہ ابو قبیس کے نیچے وہ گھر ہے جہاں جناب خدیجہ رہا کرتی تھیں، ان کا ذاتی مکان ہے۔ عکاظ کے بالکل دوسری جانب وہ مقام تھا کہ جہاں بنی ہاشم کے گھرانے آباد تھے، اور اسی طرح اس سے آگے بنو مخزوم کے لوگ آباد تھے، سب خانہ کعبہ کے ارد گرد تھے، لیکن سمتیں الگ الگ تھیں، مقامات الگ الگ تھے۔ اب یہ ابو لہب جو تھا بنی ہاشم کا ایک فرد ہے، جناب عبد المطلب کا بیٹا ہے، تو یہ بنی ہاشم کے دوسرے افراد کے ساتھ ہی رہے گا، جس علاقے میں ان کے گھر ہیں وہاں پہ رہے گا، وہاں نہیں رہے گا سسرال میں رہے گا۔ تو پھر عکاظ کے میں جہاں بنو امیہ کے مکانات تھے، چونکہ ام جمیل جو ہے بنو امیہ میں سے ہے، وہاں پہ رہے گا۔ یہی دو مقامات ہو سکتے ہیں۔ حضور جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے، ابھی اعلان رسالت نہیں کیا ہے، اسی دوران میں 25 سال کی عمر تھی، آپ کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد حضور وہاں تشریف لے آئے جہاں آپ کی زوجہ رہتی تھیں۔ یہ مکان بالکل الگ تھلگ کوہ ابو قبیس کے نیچے ہے۔ اب کوہ ابو قبیس کے نیچے رہتے ہوئے اس میں ام جمیل کہاں سے گئی جو کے کانٹے بچھائے؟ ابو لہب اور ام جمیل دونوں اس محلے میں رہتے ہی نہیں کہ حضور کے راستے میں کانٹے بچھانے کا عمل کریں۔ بہر طور جو ایک واقعہ آپ نے بیان کیا، ایک اور حدیث بیان کی جاتی، حضور نے فرمایا کہ میں دو انتہائی ناپسندیدہ لوگوں کی ہمسائیگی میں رہتا تھا، میرے دو ہمسائے انتہائی ناپسندیدہ تھے۔ اب پتہ نہیں کہ حضور نے یہ ماضی کے کسی واقعے کا ذکر کیا ہے یا آج کے دور کا ذکر کیا ہے۔ کسی دو برے ہمسایوں کا تذکرہ ہے نا، تو زیادہ عرصہ جس کے ساتھ ہمسائیگی ہوگی ذکر تو انہی کا ہونا چاہیے نا۔ بہرطور یہ پوری داستان کہ یہ دو ہمسائے برے تھے، ان میں سے ایک ابو لہب تھا۔ جناب والا ابو لہب ہرگز کسی مرحلے پر بھی بعد اعلان رسالت رسول کا ہمسایہ نہیں رہا۔ اعلان رسالت سے پہلے تو امکان ہے کہ ابو لہب بھی وہیں رہتا ہو جہاں حضرت ابو طالب کا مکان ہے، جہاں اور بنی ہاشم کے لوگوں کا مکان ہے، الگ الگ مکان ہوں گے، لیکن یہ امکان ہے کہ سب کے سب ایک ہی جگہ رہتے ہوں۔ لیکن جب حضور اس علاقے سے باہر تشریف لے آئے ہیں اور اب آ کر اس مکان میں رہتے ہیں جو آپ کی شریک زندگی کا مکان ہے، تو اب اس مکان کے اندر کم از کم اس کا امکان نہیں کہ یہاں ابو لہب کوئی اثر ڈال سکے یا اس کی بیوی کوئی اثر ڈال سکے۔ غرض ابھی تک ہمارے سامنے وہ مواد موجود نہیں ہے جو ابو لہب اور ام جمیل کو اتنے سنگین جرم کا مرتکب قرار دے سکے کہ اس کے اوپر قرآن مجید کی اتنی آیتیں نازل ہوں۔ اور دوسری طرف جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ واقعاتی اعتبار سے اس مرحلے پہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کے بدترین جرائم بھی ہوں تو ان کے اظہار کا وقت نہیں آیا۔ چنانچہ ہمیں ایک مرتبہ جب ہم شان نزول کے قید سے باہر نکلیں گے تو پھر شاید ہم تلاش کر سکیں کہ اس آیت کے صحیح مفہوم کیا ہے، اس کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ کون سے واقعات ہیں، کس وقت پورے ہوئے۔ یہ جو کہنا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے، تیرا مال تیرے کام نہیں آیا، تیری کمائی کام نہیں آئی، تو تباہ ہو گیا، یہ سب باتیں، یا جو اس کی بیوی کے لیے کہا کہ تو آگ لگاتی پھرتی ہے اور تو گلے میں تیرے رسی ہے، یہ سب چیزیں چونکہ قرآن نے ماضی کے صیغے میں بیان کی ہیں اس لیے یقیناً یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ تو اب یہ کسی ایسے مرحلے پر ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ جب یہ واقعات ہو چکے ہوں تب یہ سورہ نازل ہو، اس سے پہلے اس سورہ کا مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ امام بخاری نے جہاں ہمیں قید کرنا چاہا ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ اس قید کی جو دیواریں تھیں وہ اتنی مضبوط نہیں تھیں کہ ہمیں قید رکھ سکتیں۔ اب ہم کم از کم شان نزول کے سلسلے میں آزاد ہیں، اور جب اس شان نزول کے چکر سے آزاد ہوئے تو اب کوئی بھی امکان ہو سکتا ہے۔ اب وہ کیا امکان ہو سکتا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ابھی جاری رہے گی۔ ابھی ہمیں کچھ اور اہم سوالات کا جواب چاہیے، وہ جوابات بھی دیکھ لیں تو پھر نتیجہ گوش گزار کرنے کی کوشش ہوگی۔ بس گفتگو کو یہاں پہنچا کے اب اتنی سی بات کروں کہ آج محبت رسول کے دعوے دار محبت تو بہت کرتے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ امام بخاری سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ اصحاب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ذات رسالت سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم جتنی شخصیتوں کو بھی قابل احترام سمجھتے ہیں، ہمارے پاس ان سب کے سلسلے میں یہ سند موجود ہے کہ نگاہ رسالت میں ان کا مقام کیا تھا۔
ہماری تمام محبتوں کا مرکز ذات رسالت ہے۔ کبھی شاید پہلے بھی یہ جملہ عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کہتی ہے کہ ہم لوگ مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ جناب والا، ہم مولا علی کے ماننے والے نہیں ہیں، قطعاً غلط بات ہے، الزام ہے ہم پر اگر کوئی کہتا ہے کہ علی کے ماننے والے ہیں۔ علی کے ماننے والے تب ہوں، کسی کے بھی ماننے والا کوئی شخص اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کہے مجھے مانو اور میں اس کو ماننے لگوں۔ یہ بتائیے کہ جس وقت فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو وہ آدم کو مان رہے تھے؟ ارے بھائی، اس کو مان رہے تھے جو کہہ رہا تھا اس کو سجدہ کرو۔ حکم تو اس کا تھا نا، تو جس کا حکم مانا جائے اس کو مانا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس حکم کا مخاطب کون ہے۔ اب اگر اسی اللہ نے کہا ہے کہ حضر اسود کا بوسہ دو تو ہم حضر اسود کو مانتے ہیں۔ اس نے کہا خانہ کعبہ کا طواف کرو تو ہم کیا خانہ کعبہ کو مانتے ہیں؟ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس نے یہ احکامات دیے۔ اگر علی نے کہا ہوتا مجھے مانو تو ہم مانتے، تب تو کہا جاتا ہم علی کو مانتے ہیں۔ ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ رسول نے کیا کہا، جو منوایا وہ ہم مان گئے۔ اگر وہ پتھر کو چومنے کے لیے کہیں تو ہمارے لیے وہ پتھر محترم، اگر وہ علی کو اس خانہ کعبہ کے طواف کو کہیں تو خانہ کعبہ محترم، اگر وہ علی کو ماننے کے لیے کہیں تو ہم رسول کو مان رہے ہیں، علی کو نہیں مان رہے۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جب وہ موقع آیا تھا علی کو منوانے کا، اس دن جتنے شریک بزم ہو سکتے تھے ان میں سے ہر شخص نے کوئی نہ کوئی کلام کیا، ہر شخص نے گفتگو کی، جتنے تھے۔ بھائی کہاں منوایا تھا علی کو؟ غدیر کے میدان میں منوایا تھا نا۔ غدیر کے میدان میں کون کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہو سکتا ہے، فرشتے ہو سکتے ہیں، صحابہ کرام ہو سکتے ہیں، رسول خدا ہو سکتے ہیں، علی ہو سکتے ہیں، یہی افراد تھے نا۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہاں خدا کی بھی آواز آئی، فرشتے کی بھی آواز آئی، صحابہ کی بھی آواز آئی، رسول کی بھی آواز آئی، نہیں آواز آئی تو علی کی آواز نہیں آئی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ رسول میرا پیغام پہنچا دو، نہیں پہنچایا تو کار رسالت سر انجام نہیں دیا۔ یہی پیغام جبرائیل لے کے آیا ہے اور کہہ رہا ہے میں اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں، کچھ منہ سے کہا ہوگا نا تبھی رسول تک پیغام پہنچا۔ رسول نے ممبر پہ کھڑے ہو کے من کنت مولا و فاز علی مولا کہہ دیا، صحابہ آئے بخن بخن کہہ کے یا امیر المومنین مبارکباد دے دی، سب بولے لیکن علی نہیں بولے۔ اور میں کہوں گا کہ مولا علی آج تو آپ کہہ دیجئے کہ بھائی مجھے مانو، دیکھو رسول بھی کہہ رہا ہے، خدا بھی کہہ رہا ہے۔ علی کہیں گے نہیں آج تو ہرگز نہیں بولوں گا۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ کہا دیکھو میں بولا اور تم کہہ دو گے کہ ہم نے علی کو مان لیا، گویا علی کے کہنے پہ مان لیا۔ اگر تم انکار کرو گے تو یہ علی کے قول کا انکار ہوگا، اور علی کے قول کا انکار ہوگا تو دنیا کہہ دے گی علی رسول کے صحابیوں میں سے ایک صحابی تھے، ان کی بات کو باقی صحابیوں نے نہیں مانا۔ بھئی صحابی سارے ایک برابر کی چیز ہیں، تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی بات نہیں مانی، کوئی بات نہیں۔ جب صحابیوں نے نہیں مانی تو ہم کیسے مانیں؟ کہہ سکتے تھے۔ علی نے کہا میں خاموش رہوں گا، اگر مانو گے تو قول رسول کو مانو گے، قول خدا کو مانو گے، انکار کرو گے قول رسول کا انکار کرو گے یا قول خدا کا انکار کرو گے۔ میری بات کا انکار کرو گے تو دنیا کہے گی کوئی بات نہیں، اور صحابیوں کی بھی نہیں مانتے، ان کی بھی نہیں مانا۔ لیکن اگر خدا اور رسول کی بات نہیں مانی تو پھر اسلام کے اندر تمہاری گنجائش نہیں رہ جائے گی۔ علی نے اس دن نہ بول کے اپنے مانے جانے کے مسئلے کو لوگوں کے فکر سے بلند کر کے شریعت کا وہ اصول قرار دے دیا کہ مانو گے تو مسلمان ہوگے، نہیں مانو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگے۔ تو ہماری مودت و محبت کا مرکز اگر ہیں وہ ہستیاں تو اس لیے کہ رسول نے ارشاد فرمایا ہے، خدا نے ان کی مودت کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کبھی فرمائش نہیں کی ہے
یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں کا رویہ وہ ہو کہ سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا، منہال آپ کے صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں منہال ابن عمر، انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا مولا کچھ ذرا بتائیے تو صحیح کہ کیا کیا مصائب آپ پہ بیتے، کچھ واقعات سنائیے۔ سید سجاد نے کہا کہاں تک سنو گے اور کہاں تک میں سناؤں، مختصراً یہ سمجھ لو کہ اگر اللہ نے حکم مودت نہ دیا ہوتا اور یہ کہا ہوتا کہ آل نبی سے عداوت رکھو تو مسلمان اس سے برا سلوک نہیں کر سکتے، حکم عداوت ہوتا تب بھی اس سے برا سلوک نہیں کر سکتے تھے۔ جناب والا ستم کا کوئی ایک انداز ہو تو بیان کریں۔ میں کبھی کبھی ذکر کرتا ہوں اس سفر کا، اس راستے کا جس سے یہ قافلہ یہاں تک پہنچا ہے۔ کربلا سے یا کوفہ سے، قافلہ تو پہلے کوفہ گیا نا، کوفہ سے آیا ہے، کوفہ سے دمشق کے 3 ممکنہ راستے ہیں۔ ایک راستہ وہ ہے جس کو کرو فلائٹ کہہ سکتے ہیں، سیدھی لکیر کھینچیے کوفہ سے دمشق میں، یہ لکیر جو ہے یہ 500 میل کے برابر ہے، اس کا فاصلہ 500 میل بنتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ پوری لکیر جو ہے اگر کربلا سے نکلیے یا کوفہ سے نکلیے 2-4 چھوٹی چھوٹی آبادیاں آئیں گی اور اس کے بعد سے ایک صحرا شروع ہوگا، وہ صحرا تقریباً دمشق تک مرج الازرا جہاں حضرت حجر ابن عدی کی قبر ہے وہاں تک وہ صحرا جاتا ہے، یہ مستقل صحرا ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ ناقابل گزر تھا، آج بھی یہ تقریباً ناقابل گزر ہے، لیکن اب اس میں سڑکیں بن گئی ہیں اور چنانچہ ان سڑکوں کے اوپر سے زائرین کی اکثر قافلے گزر جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ وہ گزرگاہ نہیں تھی، تیز رفتار گاڑیوں کی وجہ سے تقریباً یہ راستہ جو ہے کوئی 14-15 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، اور اس سے گزر کے ہم سرزمین دمشق سے سرزمین کوفہ تک جا سکتے ہیں۔ اس زمانے میں جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ دوسرا راستہ تھا جو عام قافلوں کا راستہ ہوا کرتا تھا، دریائے فرات جو سرزمین ترکی سے نکلتا ہے، ترکی سے شام میں داخل ہوتا ہے رقہ کے مقام پر جہاں جنگ صفین ہوئی تھی، وہاں رقہ سے ہوتا ہوا وہ موصل کی طرف سے ہوتا ہوا سرزمین عراق میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر پورے عراق سے گزرتا ہوا جا کر خلیج فارس میں یا بحر عرب میں اپنی آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس دریا کے بہاؤ کے اپوزٹ چلتے جائیے تو چلتے چلتے رقہ پہنچیں گے جو شام میں ہے، وہاں سے حلب جائیں گے، حلب سے حمص ہوتے ہوئے اور دمشق تک چلے جائیں گے۔ یہ عام قافلوں کا روٹ تھا، کیونکہ اس میں آبادیاں بھی تھیں، اس میں مسلسل پانی بھی ملتا ہے، تو چنانچہ اس روٹ پر چلتے ہوئے لوگ دمشق جاتے تھے۔ یہ 750 میل بنتا ہے، لیکن اہل بیت کو نہ اس راستے سے لے جایا گیا نہ اس 500 میل والے راستے سے لے جایا گیا، بلکہ جو موجودہ قادسیہ کا مقام ہے وہاں کے قریب قادسیہ کے پاس سے گزر کر یہ قافلہ فرات سے گزرا، اور فرات کو کراس کر کے جو موجودہ شہر بغداد، اس وقت شہر نہیں ہوتا تھا، یہ منصور دوانیقی کے زمانے میں تعمیر ہوا شہر 150 ہجری میں، اس وقت تک یہ شہر کا وجود نہیں تھا۔ یہاں بغداد کے پاس پہنچ کر اس قافلے کو دریائے دجلہ کراس کرایا گیا، اور اب دریائے دجلہ کے کنارے کنارے یہ قافلہ اوپر چلنا شروع ہوا، شمال کی طرف بلندی کی طرف چلتا گیا۔ یہ دریا ترکی سے بغیر شام جائے ہوئے ڈائریکٹ سرزمین عراق میں داخل ہوتا ہے، چنانچہ اس کے کنارے کنارے چلتے ہوئے یہ لوگ ترکی میں پہنچے۔ ترکی میں راستہ تبدیل کیا گیا، ایک مقام حران جو آج بھی موجود ہے، جو دنیا کی سب سے پہلی آبادی ہے سرزمین ترکی میں ہے یہ مقام حران۔ اگر حلب اور رقہ، اب نقشہ ذہنوں میں کوشش کیجئے کہ اگر دیکھا ہوا ہے تو وہ ذرا ذہن میں آ جائے، حلب اور رقہ تقریباً ایک خط مستقیم پہ ہیں۔ اگر ان دونوں سے 2 خطوط اٹھائے جائیں یکساں زاویے کے اوپر، یعنی 60 ڈگری کے زاویے بناتے ہوئے 2 خطوط اٹھائے جائیں تو جہاں جا کے یہ ملتا ہے اس جگہ پہ حران کی آبادی ہے۔ یہ قافلہ ترکی میں گیا، ترکی میں حران سے ہوتا ہوا پھر وہاں سے حلب آ گیا، رقہ والا حصہ چھوڑ دیا، حلب آ کر پھر وہی راستہ کہ حلب سے حمص ہوتا ہوا بالبک کا شہر ہے جو آج لبنان کے اندر ہے، وہاں جا کے اور پھر دمشق کے اندر داخل ہوا۔ یہ روٹ تھا۔ اس روٹ پر جب یہ قافلہ گیا ہے تو 1283 میل کا فاصلہ طے کیا گیا، 500 میل نہیں، 750 میل نہیں،
1283 مائلز ہیں جس پر یہ قافلہ گزرا ہے۔ اب اس قافلے کو اتنے طویل راستے سے کیوں لے جایا گیا؟ ایک تو سبب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج بھی عراق کی تقسیم ایسی ہے عقائد کے اعتبار سے کہ فرات کے کنارے عام طور پر محبان اہل بیت آباد ہیں، اور دجلہ کے کنارے تمام آبادیاں کم و بیش آج بھی ان لوگوں کی ہیں جو اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے۔ تو شاید یہ خطرہ رہا ہو کہ اگر فرات کے کنارے جائیں گے تو محبان اہل بیت ممکن ہے کسی مقام پر حملہ آور ہو جائیں۔ اب پوری فوج کربلا کی نہیں جا رہی ہے، 2000 کا ایک لشکر ہے جو مقرر کیا گیا ہے کہ ان قیدیوں کو لے کر کوفے سے دمشق جائے۔ تو اب ان 2000 کو جگہ جگہ خطرہ ہے کہ کوئی آبادی حملہ نہ کر دے، ہمیں نقصان نہ ہو، تو ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ دوسرے، یزید کے مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طویل راستے سے اس لیے لایا گیا ہے کہ یہ ذرا سوچ لیجئے کہ یہ جو طویل فاصلہ طے کیا گیا ہوگا، اس میں شدید گرمی سے سفر کا آغاز ہوا ہے، شدید سردیوں میں بھی یہ سفر ہوتا رہا ہے، ان علاقوں میں جہاں برف باری ہوتی ہے ان راستوں سے یہ قافلہ پہنچا ہے، پھر یہ دمشق پہنچا ہے۔ یعنی راستے میں موسم کی جتنی مصیبتیں ہو سکتی ہیں وہ سب آل محمد نے برداشت کی ہیں۔ جناب فاطمہ بنت علی، حضرت علی کی ایک صاحبزادی ہیں، نام ان کا فاطمہ ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم جب دمشق پہنچے ہیں تو ہمارے چہرے کی جلد اکھڑ چکی تھی، ہمیں پہچانا نہیں جاتا تھا کہ ہم بنی ہاشم کے افراد ہیں یا کسی جگہ کے وہ غلام اور کنیزوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوئی تھی راستے میں۔ ذرا سوچئے کہ پورے راستے میں نہ کبھی ان کو سایہ نصیب ہوا، نہ کسی جگہ پر ان کے لیے کوئی اہتمام کیا گیا، یہ اس ساری مصیبتوں کو جھیل کے دمشق پہنچے۔ اچھا، اب دمشق پہنچنے کے بعد جو سب سے زیادہ قابل توجہ بات ہے، جو بعض اوقات ذہن الجھ جاتے ہیں، کبھی ہم وہ روایات سنتے ہیں کہ کھلے آسمان کے نیچے پوری رات بیویاں بیٹھی رہتی تھیں قید خانوں میں، کبھی ہم سنتے ہیں کہ قید خانہ اتنا تاریک تھا کہ اس میں روشنی کا گزر نہیں ہوتا تھا، یہ سنتے ہیں، یہ متضاد باتیں ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ داستانیں یہ لوگ اپنے طور پر گھڑ رہے ہیں۔ نہیں جناب والا، وہ جو رویہ راستے میں تھا وہی نفسیات یہاں بھی کام آئی۔ آل محمد کو ایک قید خانے میں نہیں رکھا گیا، ایک قید خانے میں نہیں رکھا گیا، پورے سال بھر صورت یہ ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ایک قید خانے میں، مہینہ ڈیڑھ مہینہ دوسرے قید خانے میں، ان کے مقامات بدل دیے جاتے تھے۔ یہ کیوں بدلے جاتے تھے؟ ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ ان کو لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیا جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آل محمد کہاں قید ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر ایک مصیبت مسلسل پڑتی رہے نا تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ یزید چاہتا ہے ایک مصیبت نہ رہے، مصیبت کا رنگ روز بدلتا رہے، مصائب روز جاری رہیں۔ بزرگان محترم، ایسے قید خانے تھے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ محمد ابن اشعث کے مشورے پر یزید نے ایک مرتبہ محمد ابن اشعث نے مشورہ دیا۔ یزید کا مسئلہ یہ تھا کہ لوگ چلے جاتے ہیں، ان سے مل لیتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ کہا ایسی جگہ پہ ان کو قید کیا جائے جہاں عوام کی پہنچ نہ ہو سکے۔ کون سی جگہ؟ دمشق کا شہر بڑا قدیم شہر ہے، بہت ہی تاریخی اعتبار سے پرانا شہر ہے۔ یہاں کچھ عمارتیں، کچھ ایسے روئنز موجود تھے اس زمانے میں بھی جو 600 سال 700 سال پرانے تھے۔ ایک جگہ جو 700 سال پرانے کے کھنڈر تھے، روئنز تھے، تباہ و برباد حالت میں، جہاں پر سوائے حشرات الارض کے، یہ سانپ بچھو قسم کے جانوروں کے، اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ دن کو بھی وہاں لوگ جانے سے خوف کھاتے تھے۔ وہاں کہہ دیا گیا یہاں قید کر دو۔ اب ذرا تصور کیجئے، رات آتی ہوگی، نہ روشنی کا اہتمام ہے، نہ کوئی اور ذریعہ ہے، بیویاں بچوں کے لیے بیٹھی ہوتی ہوں گی، ادھر سے سرسراہٹ سنائی دی، ادھر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، بیویاں بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہوں گی، نہ معلوم کس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے ان اہل بیت کو۔ اور بزرگان محترم، اسی مصیبت میں ایک مصیبت اس قید خانے میں تھی جو آخری قید خانہ ہے، ان کا آخری قید خانہ ہے۔ اس قید خانے کے متعلق اب کیا عرض کروں، بس ایسا قید خانہ ہے کہ زینب نے اس قید خانے سے نکلتے ہوئے دمشق کی عورتوں سے خواہش ظاہر کی تھی، اے دمشق کی عورتوں، یہ یہاں پر میں اپنی امانت چھوڑ کے جا رہی ہوں، کبھی آؤ تو یہاں پہ آ کے چراغ جلا دینا، اس لیے کہ بچی اندھیرے میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔
جب اس منظر کو ذہن میں لاتا ہوں کہ کیفیت کیا ہوئی ہوگی کہ بچی تک باپ کا سر پہنچایا گیا ہے. دنیا نے کہا رحم کھا کے پہنچایا، میں سمجھتا ہوں کہ رحم پہنچانے والی بات نہیں ہے یہ. بھلا بتائیے، تصور کیجئے کہ کہیں باپ کا کٹا ہوا سر بیٹی کی گود میں دیا جائے تو بیٹی کو سکون آئے گا یا تڑپ میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے درد میں اضافہ ہو جائے گا. اس درد کے اضافے میں اس بچی نے جو مدت سے باپ کے رخساروں کو ترسی ہوئی تھی، بابا کے رخسار پہ رخسار رکھا، سسکیاں لے لے کے روتی رہی. سسکیاں کچھ دیر کے بعد آہوں میں تبدیل ہوئیں، آہیں ختم ہوئیں تو کچھ ہسکیاں سی رہ گئیں، وہ بھی ختم ہو گئیں. اب ایک خاموشی طاری ہو گئی. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سید سجاد اٹھے، بہن کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا کہ پھوپھی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس امین محترم 2 جملے اور گفتگو ختم. خدا نہ کرے کہ کسی کے قید خانے میں موت آئے اور اس عالم میں کہ ظالم حاکم کی طرف سے اس بات کی اجازت بھی نہ ہو کہ قید خانے سے لاش کو باہر لے جایا جائے، کہیں اہل دنیا کو پتہ نہ چل جائے کہ حسین کی وہ ننھی بچی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. ایسی عالم میں سید سجاد نے کیسے دفن کیا ہوگا سکینہ کو، کیسے دفن کیا ہوگا، ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے. دیکھیے کئی مسائل ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بچی کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی دینا ہے، قبر بھی تیار کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شریعت نے بہت سی صورتیں بتائی ہیں کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرا دیا جائے، میت کو تیمم کرا دیا جائے. اگر کفن میسر نہ ہو تو جس لباس میں وہ دنیا سے گیا اسی میں دفن کر دیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ سکینہ کو بھی غسل نہیں کرایا گیا ہوگا، تیمم کرایا گیا ہوگا. سکینہ کو اسی لباس میں دفن کر دیا ہوگا جو سکینہ نے پہن رکھا تھا. لیکن خدا را کوئی مجھے بتاؤ کہ شریعت نے کیا یہ بھی بتایا ہے کہ قبر کھودنے کا انتظام نہ ہو تو قبر کیسے کھودی جائے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ سکینہ کی قبر کیسے کھودی گئی. بس ایک مقتل میں ایک جملہ پڑھا کہ جب سید سجاد سکینہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو آپ کی انگلیوں سے لہو جاری تھا.